الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ ان تین آیتوں میں سے پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں آج سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کی خواہش اور کوشش یہ رہتی تھی کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں، اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں گے اور اسلام کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، مرمرا کر ان کا قصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یا اس وقت موجودہ دور میں اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ جو بظاہر مٹھی بھر نظر آتے تھے تو ان کی یہ تمنا رہتی تھی کہ کاش کہ یہ ختم ہو جائیں، مرمرا کر ختم ہو جائیں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، کہہ دیں آپ ان سے جو آپ کا برا چاہنے والے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ مجھے ختم کر دے، میرے ساتھ والوں کو ختم کر دے تو اس سے تمہارا انجام کیا بہتر ہو جائے گا؟ یہ بتلاؤ کہ اگر ایمان والوں کو، اسلام کو، مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے تو اس سے تمہارا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ یعنی کیا تمہیں اس کی وجہ سے آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی یا دنیاوی زندگی میں تمہیں کچھ خوبیاں مل جائیں گی؟ اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے برا چاہنے سے یا ان کے دنیا سے ختم کیے جانے سے کسی کے لیے اگر کچھ بہترائی ہوتی ہو تو بتلاؤ، تو لہذا برا چاہنے سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر مسلمانوں کو اللہ نے ایک پیغام دیا کہ کسی کے برا چاہنے سے، کسی کے مٹائے جانے سے، کسی کے ختم کیے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو تو کہنا چاہیے آمنا بھی، ہم نے تو اللہ پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، ہمیں اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں هو الرحمن آمنا به، کہ وہ رحمان بڑا مہربان ہے، ہم جس پر ایمان لائے ہیں وہ ہمیں ایسے ہی مٹنے نہیں دے دے گا۔ وعلیہ توکلنا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا ہے، اور بھروسہ کرنا بھی اسی کی ذات پر چاہیے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ نے اعلان فرمایا عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا
کہ سری گمراہی میں، کھلی گمراہی میں کون ہے۔ اور یہ معلوم بھی ہو گیا بدر کے مقام میں، اور پھر اس کے بعد جتنے واقعات ہوئے، اسلام پوری تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا، صرف اللہ کی ذات پر ایمان اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ طعنہ بھی دیا کہ ان کے تو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور باپ کا مشن بیٹا لے کر چلتا ہے۔ اللہ نے تو ان کی اولاد کو باقی نہیں رکھا، ان کا تو نام لیوا ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، جب ان کا جوانی میں انتقال ہوا تو طعنہ دینے والوں نے طعنہ دیا کہ اب تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے تو نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا، چند دنوں کی بات ہے، برداشت کر لو۔ اللہ نے سورت اتاری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ جو آپ کا برا چاہ رہے ہیں ختم وہ ہوں گے۔ اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کا نام اس دنیا میں قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اور جب اللہ اور اللہ کے نبی کا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، اللہ کو اس دنیا کے بھی باقی رہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، اور اللہ اس کو ختم فرما دیں گے۔ بہرحال پہلی آیت میں تو اللہ نے فرمایا، آج کی پہلی آیت میں، کہ دیکھو کسی کے برا چاہنے سے اگر انجام تمہارا خود کا اچھا ہو تو برا بھی چاہو، لیکن تمہارا انجام اچھا نہیں ہونے والا اگر مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر جو بڑا مہربان ہے، ایمان رکھنا چاہیے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اور پھر دیکھنا انجام کے اعتبار سے کون بہتر ہوگا۔ اور پھر اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری آیت کا جو آج پڑھی جائے گی مضمون ہے، کہ آپ کہہ دیں کہ زندگی اور ہلاکت کے اسباب سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ایک پانی کو لے لیں، اللہ نے ایک مثال دی ایک پانی کے ذریعے سے، کہ فرض کرو یہ پانی جس سے انسانوں کی زندگی قائم ہے، اگر فرض کرو چشموں، کنووں اور دریاؤں کے ذریعے سے یہ پانی خشک ہو جائے، زمین کے اندر چلا جائے، جیسے اکثر گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے، تو کس کی قدرت ہے کہ موتی کی طرح صاف و شفاف پینے کا پانی اس تعداد میں ملے کہ جو ہماری زندگی اور بقا کا ذریعہ ہو۔ گویا کہ اللہ نے سورہ ملک کی اخیر کی آیت میں انسانوں کو متنبہ کیا کہ تم جو کنواں کھود کر پانی نکالتے ہو، کھیتیوں کو سیراب کرتے ہو، اور اتنی زیادہ مقدار میں اللہ تمہارے لیے پانی کو مہیا کرتا ہے کہ چند فٹ کھودو اور بآسانی پانی نکال لو۔ اور یہ پانی کا نظام در حقیقت اللہ نے قائم کیا ہے۔ کہیں تو پہاڑوں پر اللہ اتنی بارش برساتے ہیں کہ وہ پانی پہاڑوں کی رگوں سے ہو کر زمین کے اندر پہنچتا ہے، کہیں اللہ اس پانی کو پہاڑوں کی شکل، برف کی شکل میں پہاڑوں پر جما دیتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ پورے سال ندی نالوں کے ذریعے سے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں اللہ اس کو ایسا بہترین انداز میں محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ پانی نہ تو سڑتا ہے نہ اس کے اندر بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اور جب انسانوں کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے زمین کے اندر ایسا نظام قائم کیا ہے کہ ذرا کھودنے سے، محنت کرنے سے وہ پانی بآسانی نکل آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ زمین کے اندر سے پانی کو ختم کر دے تو کس کی مجال ہے کہ وہ پانی کو پیدا کر سکے۔ اللہ نے فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر وہ پانی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا پینے کا پانی، تمہارا سیراب ہونے کا پانی
تمہارے نیچے سے غائب ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارا صاف و شفاف تمہارے لیے پینے کا پانی لے کر آئے۔ یہاں اس آیت کے تحت ایک حکایت نقل کی گئی کہ جب یہ آیت کسی نے تلاوت کی کہ کون ہے جو تمہارے نیچے سے پانی کو لے آئے، تو ایک متکبر نے یہ کہا کہ ہم کدال لے کر پھاوڑا لے کر ہم کھودیں گے اور ہم پانی نکال لیں گے۔ فوراً اس کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی اور غیب سے ندا آئی کہ پہلے تو اپنی آنکھ میں پانی لے آ، پھر زمین اور کنووں اور چشموں سے کھود کر پانی نکالنا۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ گستاخی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور جب اس اخیر کی آیت کو پڑھیں تو اس کے بعد یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اللہ یأتینا بہ وہو رب العالمین، کہ یقیناً پانی اللہ ہی لائیں گے۔ اگر پانی ہمارے نیچے سے غائب ہو گیا یا جہاں پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے وہاں سے غائب ہو گیا تو پلانے والے بھی اللہ ہیں، کیونکہ وہ پالن ہار ہیں عالم کے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ رب العالمین ہیں جو پالنے والا ہے۔ جب پالنے والی ذات اللہ کی ہے جو انتہائی مہربان ہے تو وہ لوگوں کو پیاسا نہیں مارے گا۔ اس سورہ ملک کے خاتمے پر یہ یاد رکھنا چاہیے، اس سورت کو سفارش کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو آدمی بھی ان 30 آیتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پڑھے گا روزانہ مغرب کے بعد سونے سے پہلے ان 30 آیتوں کو، تو یہ سورت، یہ 30 آیتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی اور اس کی بخشش بھی ہوگی۔ اس سورت کو شافع محشر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قبر میں بھی سفارش کرے گی اور اللہ کے دربار میں بھی سفارش کرے گی، لہذا سورہ ملک کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ ان 3 آیتوں کا مضمون وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش خدمت کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے، کیونکہ ان کی خواہش یہ رہتی تھی کہ یہ مسلمان کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ختم ہو جائیں گے، تو اسی پر یہ آیت ہے کہ اے لوگو، اے نبی آپ کہیں لوگوں سے کہ ذرا مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ایک شکل، دوسری شکل یہ ہے کہ ہم دنیا پر غالب آ جائیں یا ہم پر رحم فرمائے، دونوں صورتوں میں اگر ہمارا اچھا ہو یا برا، دونوں صورتوں میں یہ بتلاؤ کہ کافروں کو، نافرمانوں کو، ظالموں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ وہ رحمان ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، جو انتہائی مہربان ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ چنانچہ برا چاہنے والوں عن قریب پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے نبی آپ کہہ دیں ذرا یہ بتلاؤ، اگر کسی صبح، کسی دن کی شروعات میں تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے گا؟ یقیناً یہ اللہ کی ذات ہے جو زمین سے پانی کو نکالتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین یعنی عالم کو پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔